آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کے مشورے کے اوپر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کیا اور کوفے بھیجنے لگے، تو کیا وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی چچا زاد بھائی کو کوفے بھیجا؟ کیوں کسی صحابی رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ بہت بڑا گہرا نقطہ ہے، بہت بڑا اس میں ایک راز پوشیدہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس راز کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ زیادہ تر یہ نقطہ علماء کرام آپ کو نہیں بتائیں گے، جو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نقطے کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور یہ جو پوشیدہ راز حضرت امام علی مقام نے اپنے سینے میں پوشیدہ رکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، یہ ویڈیو پارٹ نمبر 2 ہے، واقعہ کربلا کا، کہ جب حضرت امام علی مقام مکہ پہنچے اور مکے والوں سے مشورہ کیا کہ میں کوفے جا رہا ہوں، کوفے والے مجھے بلا رہے ہیں، تو مکے والوں نے مشورہ دیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور آپ پہلے مت جائیے، کسی کو سفیر مقرر کر کے پہلے بھیجیے، وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور آپ کو بعد میں خط لکھے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر، اور بعد میں آپ چلے جائیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما گئے ہیں کہ کوفی لا یوفی، کوفے والے بے وفا ہیں، کوفے والے کبھی وفا نہیں کرتے۔ تو حضور آپ پہلے اپنا سفیر مقرر کیجئے، سفیر بھیجیے کوفے میں، وہ حالات کا جائزہ لے اور بعد میں آپ کو خط لکھے، اور خط کے آنے کے بعد تصدیق ہو جائے گی، تصدیق کے بعد آپ جائیے گا کوفے میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجا، ان کو ہی کیوں منتخب کیا کوفے بھیجنے کے لیے، اپنا سفیر مقرر کرنے کے لیے۔ تو اس میں ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے، راز پوشیدہ ہے، زیادہ تر علماء کرام آپ کو یہ راز نہیں بتائیں گے، اور جو شیعہ عالم ہیں وہ تو قطعاً نہیں آپ کو بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس موضوع کو لے کر چلیں گے اور اس نقطے کے اوپر بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر مقرر کیا اور ان سے کہا کہ آپ جائیے کوفے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے، اور پھر بعد میں آپ مجھے خط لکھیے گا، اور جب آپ خط لکھیں گے تو پھر میں خود آ جاؤں گا اپنی اہل بیت کو لے کر۔ تو حضرت امام علی مقام نے کیوں ان کو سلیکٹ کیا، اپنے چچا زاد بھائی کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس میں راز یہ ہے کہ اگر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی جگہ کسی صحابی رسول کو بھیجتے اور وہ کوفے جاتے اور کوفے کے حالات کا جائزہ لیتے، اور بعد میں حضرت امام علی مقام کو خط لکھتے، اور خط میں آپ کو فرماتے کہ حضور آپ آ جائیے، یہاں کے حالات بالکل نارمل ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ جاتے حضرت امام علی مقام تو وہاں کے حالات کشیدہ ہو جاتے، وہاں کے حالات بگڑ جاتے اور واقعہ کربلا رونما ہو جاتا۔ تو قیامت تک لوگ صحابی رسول کو، صحابہ کرام کو بری نظروں سے دیکھتے اور ان کو برا بھلا کہتے رہتے، قیامت تک صحابہ رسول کے دشمن بنے رہتے لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے کہ صحابہ کرام نے، صحابی رسول نے حضور کی آل کے اوپر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے اوپر ظلم و ستم کروائے، ظلم و ستم ہونے کے سبب بنے، کیونکہ انہوں نے خط لکھ کر آپ کو کوفے بلایا، اور کوفے کے آنے کے بعد اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم ہوئے اور کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ تو اس لیے امام علی مقام کو خبر تھی، پتہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ واقعہ رونما ہوگا، کربلا کا واقعہ ہوگا، کیونکہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں فرما کر گئے تھے کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، 72 قربانیاں دی جائیں گی کربلا میں۔ تو یہ واقعہ ہونا ہی تھا، اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہوگا، ضرور ہوگا، اور اگر میں نے صحابی رسول بھیجا تو لوگ قیامت تک صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے رہیں گے، قیامت تک صحابہ کرام کے دشمن بنے رہیں گے۔ تو آپ کو پتہ تھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماں سے قرآن پڑھا جس ماں نے اس رسول سے قرآن پڑھا جس رسول کے سینے کے اوپر قرآن نازل ہوتا رہا. تو ان کو سارے حالات کا پتہ تھا کہ حالات آگے کیا ہوں گے، ان کو سارا علم تھا. اسی لیے انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کیا اور کوفے بھیجا. اس سے نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جاتے ہیں اور کوفے میں بعد میں وہ واقعات و حالات کشیدہ کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، ان کی شہادت کیسے ہوتی ہے. تو اگلی ویڈیو میں اس موضوع کو کور کریں گے، اس موضوع کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبر اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے مسلمان بہن بھائی تک پہنچے جو یہ واقعہ کربلا ہمارے چینل کے اوپر سن لے، میری آواز میں سن لے اور اس واقعہ کربلا کو سن کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی، اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ پاک اس کو توفیق دے دے اور وہ سیدھے راستے پر چل جائے، برے راستے سے ہٹ جائے اور اس راستے پر چلے وہ جو صراط مستقیم اس کو جنت کی طرف لے کر جائے اور یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.